فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ یہ جو بنی اسرائیل پر نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی تھیں اس کا چیدہ تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ یہ چوتھی نعمت ہے جس کا رب نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ ہوا یوں کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اس قوم کو حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جگہ پر جگہ عطا فرمائی، رہائش عطا فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں توریت عطا کی جائے، کتاب عطا کی جائے، جس کے ذریعے ہم ان کو معاملات جو تھے، احکامات جو تھے وہ سارے بتا سکیں۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا 30 دنوں کے لیے، پھر اس میں 10 شامل کر کے اس کو 40 کر لیا گیا۔ ذی القعدۃ الحرام، یہ 30 دن اس کے پورے اور 40 دن ذی الحجۃ الحرام کے۔ یوں 40 دن کے لیے جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے توریت شریف کو لینے کے لیے، جو تختیوں پر لکھ کر آپ کو ساری کی ساری ایک ساتھ عطا فرمائی گئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے سامری جادوگر کے کہنے پر اس کی باتوں میں آ کر، چونکہ سامری جادوگر نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا، پورا سونے سے بچھڑا بنایا، اس کے اندر سے مختلف طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس کی عبادت میں لگ گئی، ساری کو۔ صرف حضرت ہارون، چونکہ وہ نبی تھے، وہ تو معصوم تھے گناہ سے، حضرت ہارون اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ صرف یہ بچے، باقی سارے کے سارے جناب پوری قوم وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو بڑا سخت جلال فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اب اس پر اور آگے آنے والی 2 آیتوں میں اسی واقعے کا تذکرہ اور اس کی معافی کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اب چونکہ یہ جتنے لوگ تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ مرتد ہوئے، اب ان کو سزا کیا دی گئی وہ سنیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر ہو۔ وہ توریت جو لینے کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے وہ کیوں لینے گئے تھے؟ تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے۔ تو جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے ہو؟ ظالم ہو گئے ہو۔ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ فَتُوبُوا، تو پس توبہ کرو، اِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف، فَاقْتُلُوا، اب وہ توبہ کا کیا طریقہ، کیا چیز ان کو دی گئی کہ توبہ انہوں نے کرنی کس سے ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ قتل کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے پوجا کی، یعنی اپنے ہی لوگوں سے ان کو قتل کروایا گیا۔ کتنی سخت قسم کی ان کو یہ سزا دی گئی۔ ذالکم خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔
عند باریکم، تمہارے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہتری۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بڑا سخت معاملہ ہے کہ اپنے ہی لوگ، مطلب ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف بیٹا ہے، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا حکم ہے، مارنا تو پڑے گا۔ بھائی نے بھائی کو مارا ہوگا، اسی طرح مطلب وہ آپس میں قریبی رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو مارا۔ فتاب علیکم، تو پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب ان لوگوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو تو اللہ نے توبہ کی، بے شک اللہ نے توبہ قبول کی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ یہ اس لیے کہا گیا تھا چونکہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو روکنا چاہیے، بعض خاموش رہے۔ تو اس وجہ سے ان پر اگر سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں، سارے ان کو جمع ہو کر منع کرتے کہ نہیں آپ سارے جو ہے وہ یہ پوجا نہ کرو، یہ غلط معاملہ ہے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اتنی سخت سزا ان کو نہ ملتی۔ لیکن چونکہ وہ نیکی کی دعوت دینے پر سارے کے سارے یکجا نہیں ہوئے، حضرت ہارون نے تو ان کو منع کیا لیکن انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہیں مانی، تو اب یہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر مرتد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ اتنی سخت سزا دی۔ اب یہ بات ہم سب کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ عالمی قانون دیکھیں، دنیا پوری کا کسی بھی ملک کا قانون اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ اس ملک میں اس بادشاہ کے خلاف کوئی بات کریں، جو سلطنت ہے، جو اس کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، گورنمنٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں، حکومت کے خلاف بات کریں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ حکومت کے باغی۔ اور حکومت کی باغی کے لیے پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، جیل میں ڈالو جناب، اس کو سخت سزا دو۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کیوں ہوا ہے، گورنمنٹ کے خلاف اس نے بغاوت کیوں کی ہے۔ ایک ویسے مطلب وہ جمہوری جو سسٹم میں ہوتا ہے اس میں ایک تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے خلاف بغاوت کرنا، گورنمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف، بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو جو اپنے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ سے باغی ہو جائے، جو عالمین کا رب ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پورے جہانوں کا بادشاہ ہے، جب اس سے کوئی باغی ہو جائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ جب اپنی حکومت کے خلاف قتل کر دینے کو وہ لوگ انسانیت سمجھتے ہیں تو پھر مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں، یہ ان کی طرف سے تشدد کیوں کہ اگر ہم کسی مرتد کو، کسی گستاخ رسول کو قتل کی سزا سنائیں تو وہ کہتے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ انسانیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین انسانیت ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم اپنے ہی لوگوں کو، اور کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 2-4 لوگوں کو نہیں، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ صبح سے لے کے شام تک ان 12,000 نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے پوجا کی تھی، اور اس کی تعداد جو علماء تفسیر نے لکھی ہے وہ 70,000 ہے۔ صبح سے لے کے شام تک 70,000 لوگوں کو مار دیا گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے یہ واقعہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا کہ ہماری قوم کے لوگ صبح سے لے کے شام تک 70,000 میں قتل ہو چکے ہیں، تو یہ دونوں انبیاء اپنے اللہ کی بارگاہ میں گر گئے اور گڑ گڑا کر توبہ کی کہ یا اللہ ہماری قوم کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ ان انبیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما لی۔ بقیہ جو لوگ بچ گئے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، ان کو بخش دیا گیا۔ اور اللہ نے پھر ایک اور بات فرمائی ان کے دل کے ڈھارس کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سخت سزا دینے کے باوجود اپنے بندوں پر کس قدر رحم دل ہے، کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے قتل کیا اور جو قتل ہوئے دونوں شہید ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قتل کرنے والے کو پھر بعد میں کوئی عذاب دیا جائے گا، وہ بھی جنتی ہے، اور جو قتل ہو چکا، جو اپنی زندگی ختم کر چکا، وہ بھی جنتی ہے۔ تو اس لیے یہ قانون جو ہے یہ قانون فطرت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے گا اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اور یہی اسلام کا قانون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، یہی ہمارے پاکستان کا قانون ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہاں پر گستاخی، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی کی گستاخی ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بھی اٹھ کے کھڑا کر کے کہہ دیں جی یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے، نہ، ایسے نہیں۔ ہم اگر اس کی کوئی بات ایسی ہے تو اس کے معاملات کو ہم علماء کے پاس لے کے جائیں گے، مفتیان کرام کے پاس لے کے جائیں گے، پورا پینل بٹھائیں گے، کسی ایک مفتی کے پاس بھی نہ لے کے جائیں، پینل بٹھائیں، زیادہ علماء کو بٹھائیں، ان کے سامنے اس کے معاملات کو رکھا جائے۔
پھر اگر وہ ڈکلیئر کریں کہ ہاں یہ بندہ اب اس بات کی وجہ سے گستاخ رسول ہو گیا تو اب اس کو قتل کر دیا جائے، اب اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ گستاخ رسول کی کوئی بھی بچت نہیں ہے۔ فتح مکہ کی ہم سب مثالیں تو دیتے ہیں کہ فتح مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، تو وہاں ہم یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ وہاں پہ 4 لوگوں کو قتل بھی کیا گیا تھا فتح مکہ کے دن؟ اور اتنی سخت بات حضور جان عالم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان 4 میں سے کوئی کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہو اس کو وہیں قتل کر دو۔ کعبے کے حالانکہ حرم میں مکھی مارنا گناہ ہے، یہ چونٹی ہوتی ہے اس کو مارنا گناہ ہے، اپنے سر سے جو نکال کے نہیں مار سکتے، یہ ماریں گے تو پھر اس کے بدلے میں بکرا صدقہ کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے چونٹی اور مکھی مارنے کی تو ممانعت فرمائی، لیکن اپنے گستاخ کو فرمایا کہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہے وہیں قتل کرو، اور وہیں قتل کیا گیا، کعبے کے اندر قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گستاخی کی۔ گستاخ کے لیے بچت نہیں ہے، کافر ہے وہ، اس نے قانون لایا ہی نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کریں، نہیں، جو اپنے مذہب پر ہے اس کو وہیں پہ رہے۔ تبلیغ کرنا ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو تبلیغ کریں، لیکن اگر وہ اپنے مذہب پر ہے تو پھر اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، گستاخی رسول کا مرتکب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی گستاخی لے آئے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور اس شان کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی تمام باتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنائے، آمین بجاہ نبی۔